بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کی جو نہ خود نبی تھے اور نہ کسی نبی کے پیروکار تھے، اس کے باوجود وہ خدا تک پہنچ گئے۔ اس دنیا کا ایک عظیم تھنکر جسے ہر علوم میں مہارت حاصل تھی، جنہوں نے نبوت کے بجائے حکمت کو چنا۔ تاریخ کا ایک مشہور حکیم کون تھا؟ اس نے حکمت کو نبوت پر کیوں ترجیح دی؟ 3 شخص ایسے ہیں جن کا ذکر خیر ان کے نام کے ساتھ قرآن مجید میں آیا ہے اور جو نبی نہیں تھے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام، حضرت طالوت اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی۔ ان میں سے سب سے بلند رتبہ حکیم لقمان کو حاصل ہے، اس لیے کہ ایک مکمل سورت لقمان حضرت لقمان کے نام سے موجود ہے۔ اس سورت کا دوسرا رکوع حضرت لقمان کی نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ آپ کی نصیحتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی ہیں کہ اللہ نے انہیں قرآن مجید کی آیتوں میں اتار دیا۔ حضرت لقمان نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ عبادت میں دوسروں کو شریک مت کرنا، بے شک اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا گناہ عظیم ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، چاہے کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر کسی چٹان میں یا پھر آسمان و زمین میں کسی بھی جگہ چھپا ہو، اللہ اسے تمہارے سامنے لے آئے گا۔ بے شک اللہ بڑی حکمت والا اور ہر شے سے واقف ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، نماز ادا کیا کرو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ جو کچھ بھی تمہیں نیکی کے راستے میں بھٹکتا پڑے، خندہ پیشانی سے برداشت کرو، بے شک یہ وہ عہد ہے جس کی تمہیں پاسداری کرنی ہے، اور لوگوں کے سامنے اپنی ناک اونچی مت کرنا، زمین پر کبھی اکڑ کر مت چلنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی مغرور اور شیخیاں بگاڑنے والے شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ اپنی رفتار متعدل رکھو اور اپنی آواز نیچی رکھو، کیونکہ تمام تر آوازوں میں سب سے بدترین آواز گدھے کی ہے۔ ناظرین، بہت سی حکایات اور سبق آموز واقعات میں بھی آپ نے حکیم لقمان کا نام تو سنا ہی ہوگا، لیکن بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ حضرت لقمان اصل میں کون تھے۔ دراصل زمانہ قدیم سے ہی حکیم لقمان کے اقوال اور نصیحتیں بہت مشہور تھیں، اور لوگ ہر علاقے اور ہر زمانے میں ان اقوال کو یاد کر کے اور سنا کر انہیں تاریخ میں زندہ رکھا۔ حکیم لقمان افریقی نسل تھے اور آپ کا تعلق سوڈان سے تھا۔ ایک روایت کے مطابق وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کے اولادوں میں سے تھے اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی تھے۔ دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود رہے۔ آپ افریقی نسل تھے اور ایک غلام کی حیثیت سے عرب آئے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ شکل و صورت کے اعتبار سے اچھے نہیں تھے، یعنی عموماً جیسے افریقی لوگ سیاہ رنگ کے یا چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، آپ کی ساخت بھی کچھ اسی طرح کی تھی، لیکن آپ حکمت اور دانائی کے سمندر تھے۔ جیسا کہ سعید بن مسیب نے ایک حبشی سے کہا تھا کہ تو اس بات پر غمزدہ نہ ہو کہ تو کالا حبشی ہے، اس لیے کہ حبشیوں میں 3 آدمی دنیا کے سب سے بہترین انسان ہوئے ہیں، حضرت بلال حبشی، حضرت عمر کا غلام مہجہ اور حکیم لقمان۔ ناظرین، روایتوں کے مطابق حضرت لقمان نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا تھا اور بنی اسرائیل میں قاضی بھی رہے۔ آپ کا زمانہ 3000 قبل مسیح کا ہے۔ اللہ نے حضرت لقمان کو وہ چیزیں عطا فرمائی تھیں جو زمانے کے انسانوں میں سے کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ اللہ نے انہیں 100 انسانوں کے برابر عقل و ادراک فرمایا۔ حضرت لقمان کے متعلق کہا گیا ہے کہ اللہ نے انہیں جڑی بوٹیوں میں خاصیت کا علم بھی عطا کیا تھا۔ حکیم لقمان نے علم طب یعنی میڈیکل سائنسز کی بنیاد بھی رکھی تھی۔ حکیم لقمان اپنے ارد گرد کے فطرت کے مظاہر کا بغور مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ جانوروں اور پودوں کو دیکھ کر اللہ کے قوانین کا مشاہدہ کرتے اور اس چیز تک عقلی رسائی کی کوشش کرتے کہ ان تمام تخلیقات کی بنیاد کیا ہے اور ان کا مقصد حیات کیا ہے۔ آپ ایک دن درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے کہ آنکھ لگ گئی۔ خواب میں ایک فرشتہ ان کے پاس آیا اور انہیں خبر دی کہ اللہ آپ کو حکمت یا نبوت جیسی دولت سے نوازنا چاہتا ہے، تو آپ حکمت کو پسند کرتے ہیں یا پیغمبر کو؟ حضرت لقمان نے حکمت کو چنا۔ جب وہ بیدار ہوئے
تو انہوں نے اپنے ذہن میں تیزی اور وسعت محسوس کی، ان کے ذہن میں غیر معمولی طریقوں سے سوچنے کی صلاحیت آ گئی تھی، وہ ہر شے کو دیکھ کر اس کی روحانی کیفیت تک پہنچ جاتے تھے۔ آپ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔ اسی دوران بدقسمتی سے حضرت لقمان کو ایک قافلے نے گرفتار کر لیا اور انہیں کسی جگہ لے جا کر بطور غلام فروخت کر دیا۔ حضرت لقمان بنی حساس کے غلام تھے۔ بنی حساس مصر کا ایک اعلیٰ قبیلہ تھا۔ یہ شان و شوکت والے لوگ تھے اور نہایت ہی رحم دل اور اعلیٰ اخلاق رکھتے تھے۔ چنانچہ پورے قبیلے والے حضرت لقمان کو غلام سمجھتے تھے، مگر حکیم لقمان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کا مالک ان کے ذہن و فراست اور حکمت سے بہت متاثر تھا، ہر کام میں ان سے مشورہ کر لیا کرتا تھا اور ان پر مکمل بھروسہ رکھتا تھا۔ اس طرح ان کی دانائی، فلسفیانہ باتیں اور حکمت پورے عرب میں مشہور ہو گئی۔ لوگ دور دور سے اس حکیم لقمان سے ملنے آتے اور ان سے نصیحت کی باتیں سیکھتے۔ ایک دفعہ حضرت لقمان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے نبوت کے بجائے حکمت کیوں اختیار کی؟ تو جواب دیا کہ اگر اللہ مجھے نبی بنا دیتا تو اور بات تھی، ممکن تھا کہ میں منصب نبوت کو نبھا جاتا، لیکن جب مجھے اختیار دیا گیا تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نبوت کا بوجھ اٹھا نہ سکوں، اس لیے میں نے حکمت کو ہی چنا۔ روایتوں کے مطابق حضرت لقمان نے 1000 سال کی عمر پائی تھی۔ آپ نے دنیا کے بہت سارے علاقوں کا سفر کیا تھا، 4000 پیغمبروں کی خدمت میں حاضری دی تھی۔ آپ نے ان پیغمبروں کے مقدس کتابوں میں سے 8 باتوں کو چن کر یاد کر لیا تھا اور لوگوں کو اس کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ وہ 8 باتیں یہ تھیں: جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، جب تم لوگوں کے مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو، اپنے احسانوں کو بھلا دو اور دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ بعض اہل عرب منصف اور شاعروں کے پاس صحیفہ لقمان موجود تھے، لہذا روایتوں میں آتا ہے کہ ہجرت سے 3 سال قبل مدینہ کا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت متاثر ہوا۔ اس کا نام سوید بن سامد تھا۔ وہ حج کے لیے مکہ گیا۔ جب وہ مکہ پہنچا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجیوں کو دعوت اسلام دے رہے تھے اور سوید نے آپ کی ایک تقریر بھی سنی، جس کے بعد اس نے نبی سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ جو باتیں پیش کر رہے ہیں ایسی ہی چیز میرے پاس بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ صحیفہ لقمان۔ پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اس صحیفے کے کچھ حصوں کو پڑھ کر سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت اچھا کلام ہے، مگر میرے پاس جو کلام ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قرآن سنایا۔ سوید نے قرآن سن کر کہا بلا شبہ یہ صحیفہ لقمان سے بہتر ہے۔ حضرت حکیم لقمان کے بہت سارے مختصر واقعات، نصیحتیں اور اقوال مشہور ہیں، جنہیں زمانہ قدیم سے لوگ زبانی یاد کیا کرتے تھے اور ہر زمانے میں منتقل ہوتے رہے۔ آج ان واقعات اور نصیحتوں کو بہت ساری کتابوں میں جمع کیا گیا ہے، جسے ہر شخص کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ ہم بھی کوشش کریں گے کہ حکیم لقمان کی زندگی کے واقعات آپ کی خدمت میں آنے والی کسی ویڈیو میں پیش کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اسے شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔